السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یمن ایوا کے قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول اہل دل کے ایپیسوڈ نمبر 45 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ کو۔ بارشوں کے بعد موسم کافی بدل چکا تھا۔ دن میں گرمی ختم ہو چکی تھی اور راتیں کچھ زیادہ ہی سرد ہو گئی تھیں۔ جرار کی جاب کی ٹائمنگ سیٹ ہو گئی تھی۔ اب شام کو 6 بجے آفس سے فری ہونا تھا۔ پہلے روز وہ 6 بجے فارغ ہو کر گھر پہنچا تو ہنا کچن میں کھڑی نظر آئی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا۔ اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کی بہت سی چیزیں فلیٹ میں سیٹ کر لی تھیں۔ فریش ہو کر چینج کیا اور کچن میں پہنچا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے نرمی سے مسکرا کر پوچھا۔ اس کی آواز پر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، سالن بنانے والی تھی، ہنا نے پیاز کاٹتے ہوئے مدھم سے لہجے میں بتایا۔ اس کی آواز میں نمی محسوس کر کے جرار آگے ہوا۔ لاؤ میں ہیلپ کروا دیتا ہوں۔ اس نے نرمی سے ہنا کو کندھوں سے تھام کر پیچھے کیا اور اس کے ہاتھ سے چھری لے لی۔ وہ پیاز کی وجہ سے بھیگتی آنکھیں رگڑ کر خاموشی سے کڑاہی اٹھا کر دھونے لگی۔ جرار نے پیاز کاٹتے ہوئے کنکھیوں سے ہنا کو دیکھا۔ وہ بہت بدلی ہوئی سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خود اتنے وقت بعد اسے توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ رف ہولیا اور بے رونق چہرہ تھا۔ شاید مسکرانا یا بات کرنا بھی چھوڑ چکی تھی۔ جرار کو شدت سے اس کی خاموشی محسوس ہونے لگی۔ ہنا، تم جا کر فریش ہو جاؤ، آج کھانا میں بنا لیتا ہوں۔ اس نے یکدم کہتے ہوئے چھری پلیٹ میں رکھی اور اسے چولہے سے پیچھے ہٹا دیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کوئی بات نہیں، میری عادت ہو گئی ہے، ہنا نے نفی میں سر ہلا کر آہستگی سے جواب دیا۔ نہ لہجے میں پہلے جیسی کھنک تھی نہ تازگی، یوں جیسے کوئی بیمار انسان زندگی سے تھکا ہو۔ جرار کو اس کی تبدیلی پر گھبراہٹ ہونے لگی۔ کہہ رہا ہوں نا، جاؤ فریش ہو جاؤ، بہت رف لگ رہی ہو، چینج کرو اور ریسٹ کرو۔ اس نے آگے بڑھ کر بے ساختہ ہنا کو خود سے لگا کر ہولے سے سر تھپکا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ مگر آپ، وہ جھجک رہی تھی۔ اب تو وہ اتنا تھکا ہوا ہوتا تھا کہ بات تک نہیں کرتا تھا۔ ایسے میں اس کا کچن میں کام کرنا اسے عجیب لگ رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ میں کھانا بنا سکتا ہوں میری جان، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، پریشان مت ہو۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی پر نرمی سے لب رکھ کر مسکرایا۔ ہنا اس کے لمس پر جھجک کر سر ہلا گئی۔ وہ پلٹ کر تیزی سے ہاتھ چلانے لگا۔ ہنا کچن سے نکلتے کمرے میں پہنچ گئی۔ جرار کو اتنے وقت بعد پہلے جیسا دیکھ کر اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ شاید اسے معافی مل گئی یا شاید سزا ختم ہوئی تھی۔ وہ مرون رنگ کا خوبصورت سا کرتا ٹراؤزر لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ نہا کر باہر نکلی تو کتنی دیر شیشے میں اپنا جگمگاتا ہوا عکس دیکھتی رہی۔ واقعی جب سے جرار نے توجہ دینا چھوڑی تھی، اس نے سنورنا یا فریش رہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کام کر لیتی تھی اور ایک طرف گمسم سی بیٹھی رہتی تھی۔ اپنے نرم بال برش کر کے کھلے چھوڑ دیے، سادہ شفاف چہرہ لیا، وہ کندھے پر دوپٹہ رکھ کر کمرے سے نکلی۔ کچن میں جرار سالن تقریباً تیار کیا باٹا فریج سے نکال کر رکھ رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر رک گیا۔ میں بنا لیتی ہوں روٹی، وہ اس کی گہری نظروں سے نروس ہو کر آہستگی سے بولی۔ ہاں بس ہو جائے گا، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر منع کیا اور اسے سرتا پیر دیکھ کر مسکراتے ہوئے تعریف کی۔ وہ جھینپ گئی۔ اب تھکے ہوئے ہوں گے، ریسٹ کریں، میں بنا لوں گی پلیز، وہ آگے بڑھ کر بولی۔ وہ آفس سے آتے ہی کچن میں کھڑا ہو گیا تھا۔ ہنا کو اس کی تھکن کا احساس ہونے لگا۔ فکر مت کرو، میری تھکن تمہیں دیکھ کر ہی اتر گئی، وہ مہارت سے پیڑے بناتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ ہنا اس کو پرانا انداز دیکھتی خاموشی سے کچن سے نکل کے جرار مگن کھڑا پا تھا۔ وہ کمرے میں جا کر بیٹھی تو آنکھیں بے ساختہ بھیگ گئی تھیں۔ جرار کا اچھا رویہ اسے جذباتی بھی کر رہا تھا اور خوش بھی۔ اس کی لاپرواہی ہنا کو اتنی تکلیف دیتی تھی کہ وہ تھکنے لگی تھی۔ موبائل پر حماد صاحب کا نمبر ملایا۔ کتنے روز سے وہ ان کے ساتھ صحیح سے بات نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ بات کرے گی تو رو پڑے گی، کچھ ایسا ہی حال ہو رہا تھا اس کا، مگر آج وہ خوش تھی۔ حماد صاحب نے فوری کال اٹینڈ کی۔ سلام دعا کے بعد وہ بار بار اس کی خیریت پوچھ رہے تھے۔ پاپا میں بالکل ٹھیک ہوں، خوش ہوں، جرار بہت خیال رکھتی ہے میرا، وہ اس وقت ڈنر تیار کر رہے ہیں، ہنا مسکراتے ہوئی آواز میں بول رہی تھی۔ تم شفٹ کہاں ہوئی ہو؟ جگہ کیسی ہے؟ مجھے ایڈریس دو، میں تمہیں ملنے آنا چاہتا ہوں۔ جرار تو اب زیادہ بات ہی نہیں کرتا۔ حماد صاحب بری طرح پریشان ہو رہے تھے۔ ہنا نے گہرا سانس بھرا۔ پاپا سب ٹھیک ہے، میں کبھی خود آ جاؤں گی آپ سے ملنے، آپ کا آنا ضروری نہیں ہے، وہ انہیں ٹالنے لگی۔ اسی وقت جرار کھانا لے آیا تھا۔ ہنا کے آخری جملے پر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہنا الوداعی کلمات کہہ کر کال کاٹ گئی۔ کیا ہوا، منع کیوں کیا یہاں آنے سے؟ وہ کھانا بیڈ پر درمیان میں رکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ مجھے یہاں کبھی نہیں رہنے دیں گے، وہ سر جھکا کر صاف گوئی سے بولی تھی۔ جرار جانتا تھا وہ سچ کہہ رہی ہے، اگر اس حال میں اسے حماد صاحب دیکھ لیتے تو زبردستی ساتھ لے جاتے۔ اوکے لیو اٹ، آؤ کھانا کھائیں۔ جرار نے بات بدل دی۔ ہنا بھی ہاتھ دھو کر اس کے سامنے بیٹھی۔ کھانا اب بھی جرار اس سے زیادہ اچھا بناتا تھا۔ وہ تو جیسے تیسے بنا لیتی تھی، اور جیسے خاموشی سے وہ کھاتا تھا، ہنا کو غلط فہمی ہونے لگی تھی کہ وہ بہت اچھا بنانے لگی ہے، مگر آج پھر سے اس کے ہاتھ کا کھانا کھا کر وہ بے ساختہ موازنہ کرنے لگی۔ چائے بنا لاؤں؟ کھانا کھا کر ہنا نے برتن سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ اتنی سی توجہ پر اس کے لہجے میں زندگی بھر آئی تھی۔ ہاں پلیز، جرار نے نرمی سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ وہ چھینپ کر برتن اٹھاتی وہاں سے نکل گئی، ایسے شرما رہی تھی جیسے پہلی بار مل رہی ہو۔ جرار اس کے انداز پر دل سے مسکرایا۔
وہ 5 منٹ میں ہی برتن دھو کر چائے بنا لائی. اس کے آگے کپ کیا تو وہ کپ تھام کر ساتھ ٹیبل پر رکھتا اس کا ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھا گیا. یہاں پریشانی ہو رہی ہے تمہیں؟ جرار نے نرمی سے اس کے بال سنوارتے ہوئے سوال کیا. ہنا نے سر جھکا کر نفی میں سر ہلایا. میں جانتا ہوں یہاں رہنا تمہارے لیے بہت مشکل ہے نا, مجھ سے جھوٹ مت بولو. جرار نے اس کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے ہوئے محبت سے کہا. آپ ناراض نہ ہوا کریں, تب بہت مشکل لگ رہا تھا. ہنا کی آواز بھر آئی تھی. آنکھیں چپکتی وہ آنسو چھپانے کی کوشش کرنے لگی. جرار نے بے ساختہ اس اپنے حصار میں سمیٹ لیا. اب نہیں, اب کبھی وہ وقت نہیں آنے دوں گا. اگر تم سے ناراض ہوتا تو یہاں اپنے ساتھ کبھی نہ لاتا. وہ اسے سینے سے لگاتا جھک کر اس کے رخسار پر شدت سے لب رکھ گیا. ہنا اس کے وارفتہ انداز پر سمٹتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا کے. غصہ نہیں کیا کریں مجھ پر جرار, مجھے ڈر لگتا ہے. ہنا کے اداس جملے پر وہ گہرا سانس بھر گیا. معافی چاہتا ہوں مادام. جرار نے اس کا سر تھپتھپایا. اس کے انداز پر وہ مسکرا کر اس سے الگ ہو گئی. آپ چائے پی لیں, ٹھنڈی ہو جائے گی. آہستگی سے بولی تو جرار نے اس کا چہرہ دیکھا. گلابیاں چھلکاتے رخسار دیکھ کر وہ ہولے سے ہنسا. چائے پی کر تمہارے گلے شکوے دور کرتا ہوں. وہ چائے کا کپ اٹھا کر شریر لہجے میں بولتا ہنا کو جھیمٹنے پر مجبور کر کیا تھا. آج ہنا کو وہ چھوٹا سا فلیٹ بھی کشادہ اور پرسکون لگ رہا تھا. جرار کی محبت اس کے لیے کافی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں. چاہے بریا کی شاپنگ کر کے گاؤں کے لیے نکل چکا تھا. خریداری میں ہی رات ہو گئی تھی. بریا کو بھی اپنے آنے کا بتا چکا تھا. وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہی. وہ لیٹ ہو رہا تھا. وہ تھک کر لیٹی اور پھر لیٹے لیٹے ہی نیند میں چلی گئی. سونے سے پہلے وہ شائع پر اچھی خاصی غصہ بھی ہو چکی تھی. وہ پہنچا تو رات گہری ہو چکی تھی. پہلے سیدھا اماں کے پاس پہنچ کر ان سے ملا. آفس سے نکلا تو بازار چلا گیا. بریا کے لیے خریداری کرنی تھی. اسی میں ہی رات ہو گئی تھی. بس اسی لیے دیر ہو گئی. وہ تھکن زدہ سے اماں کو بتا رہا تھا. کھانے سے وہ منع کر چکا تھا. دیدی نے فوراً اٹھ کر اس کے لیے چائے بنائی. چائے پی کر وہ آرام کے لیے اوپر پہنچا تو بریا لحاف میں چھپی سو رہی تھی. وہ سامان الماری میں ایک طرف رکھتا چینج کرنے چلا گیا. کپڑے بدل کر بستر پر آیا تو اسے اتنا لحاف میں منہ تک چھپا ہوا دیکھ کر مسکرایا. محترمہ کو ابھی سے اتنی سردی لگ رہی ہے, جب سردیاں بڑھ جائیں گی تب کیا حال ہوگا؟ اس کے چہرے سے لحاف ہٹا کر اس کے بال چہرے سے ہٹاتا وہ مسکرا کر بڑبڑایا. بریا سکون سے سو رہی تھی. اس کے پاس لیٹ کر اپنے بازو پر اس کا سر رکھ گیا. لحاف تھوڑا ہٹا کر اسے آزاد کیا تو وہ اس کے ہی سینے میں سمٹ گئی. یقیناً صبح جنگ عظیم ہونے والی ہے. وہ آہستگی سے ہنس کر اس کے سر پر لب رکھتا اسے خود میں چھپاتا سکون سے سو گیا. نماز کے لیے اٹھا تو بریا کو بھی جگایا. وہ یوں ہی نیند میں کسمساتے یہاں وہاں کروٹیں بدلتی رہی. وہ نماز پڑھنے مسجد چلا گیا. واپس لوٹا تو وہ اب بھی مزے سے سو رہی تھی. شاہد تپ گیا. بریا اٹھو, نماز قضا ہو جائے گی. اس نے غصے سے اونچی آواز میں پکارتے ہوئے اسے جھنجھوڑا. وہ اس کی آواز پر جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتی اسے دیکھنے لگی. تم نہایت جھوٹے ہو. تم نے مجھے کہا تھا میرے لیے شاپنگ کر کے لاؤ گے. میں انتظار کر رہی تھی, تب آئی نہیں. جان بوجھ کر لیٹی ہوئے ہو نا, تاکہ میں تم سے شاپنگ کا نہ پوچھوں. وہ نماز چھوڑے اس سے جھگڑ رہی تھی. شاہ نے ہنس کر اس کے ہاتھ تھام کر کھینچتے ہوئے بیڈ سے کھڑا کیا. نماز پڑھ کر آؤ, پھر لڑیں گے. اس نے سکون سے کہتے ہوئے اسے وضو کرنے کے لیے بھیجا تو وہ دانت کچکچاتے بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی. وہ وضو کر کے آئی اور جائے نماز بچھا کر نیند میں جھولتی نماز پڑھنے لگی. شاہ بیڈ پر نیم تراز ہوتا اپنی آنکھوں کو آہستگی سے دبانے لگا. تھکن سے آنکھیں بھاری ہو رہی تھی. نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی. ابھی وہ نیند میں جانے ہی لگا تھا کہ بریا اس کے سر پر پہنچی اور اسے ہلا کر جگایا. تم نے مجھے جھوٹ کیوں کہا؟ نہیں لانا تھا کچھ تو بتا دیتے. تم بہت برے انسان ہو. میں نے اتنا انتظار کیا. اب میں شادی پر کیا پہن کر جاؤں گی؟ وہ غصے سے بولتی بس رونے ہی والی تھی. شاہ نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا. ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کی کلائی نرمی سے تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا. بس پر گرتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سنبھلی. سب لایا ہوں, صبح دیکھ لینا. ابھی اچھی بیوی کی طرح میرا سر دباؤ. اسے سینے سے لگاتے ہوئے بھاری آواز میں بولا. بریا نے ابرو چڑھائے. کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ شکیل لہجے میں بولی. بالکل سچ. اس کے گیٹ بازو پھیلا کر وہ اس کے رخساروں پر نرمی سے لمس بکھیرتے ہوئے بولا. ٹھیک ہے, چھوڑو مجھے, تمہارا سر تھوڑی سی دیر دباؤں گی. اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے الگ ہونے کی کوشش کرنے لگی. اس کے جملوں پر شاہ مسکرایا. بس تم میرے بالوں میں انگلیاں چلاؤ, مجھے وہ اچھا لگے گا. وہ ارادہ بدل کر فرمائش کرنے لگا. بریا نے ناک چڑھا کر اسے دیکھا تو مسکراہٹ چھپا کر اس کے ننھی سے ناک پر لب رکھ گئے. کروٹ کے بل لیٹتے ہوئے اس کا سر تکیے پر رکھا اور اس کے گرد بازو لپیٹ کر اس کے نازک سے کندھے پر سر رکھ گیا. بریا خفت سے سرخ پڑتے گال چھپانے کی کوشش کرنے لگی. بس ایسے ہی اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا, پھر اپنا سر پر رکھ دیا. بریا نے گہرا سانس بھر کر خود کو ریلیکس کیا اور اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی. دماغ اپنی شاپنگ پر اٹکا ہوا تھا. جانے کیسے کپڑے لایا ہوں, کیسی جوتی ہو, پتہ نہیں اس کی چوائس کیسی ہو. بریا کو فکر ہو رہی تھی. وہ چاہتی تھی ویڈیو کال پر خود پسند کر کے سب لیتی, مگر شاہ نے مارکیٹ میں پہنچ کر اسے کال ہی نہیں کی تھی. وہ منہ بس اڑتی اسے دیکھنے لگی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں. اسے خود میں بھینچ کر وہ سکون سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر سو رہا تھا. لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ رکی ہوئی تھی. ساری تھکن اور سر درد زائل ہو گیا تھا. وہ جتنا چینک کر سر میں درد کرتی تھی اس سے کہیں زیادہ اس کے لمس میں شاہ کو سکون ملتا تھا. تمہارے بال تو اچھے خاصے لمبے ہیں. بریا اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے چلاتے اب کھیلنے لگی تھی. دونوں ہاتھوں سے اس کے سر پر تھوڑے سے بال سمیٹ کر پونی بنانے کی کوشش کرتی ہنسی دبانے لگی.
शाह ने आंखें खोलते हुए नज़र ऊपर उठाकर उसके चेहरे पर डाली तो वो लब दांतों तले दबाए हंसी दबाती अपने मशगले में मगन थी। वो मध्यम सा मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। उसकी मध्यम सांसों को महसूस करता वो दुनिया भूलने लगा। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? शाह इतना दीवाना कैसे हो गया उसका? वो अपनी कैफियत पर खुद हैरान था। न जाने वो थी इतनी कीमती या फिर बस शाह को ही लगती थी। बल्कि अब थक चुकी थी। हाथ बेड पर गिराए गहरे गहरे सांस भरने लगी। अब हट जाओ, मैं थक गई हूँ। तुम्हारा सर बहुत भारी है। तुमने दिमाग में दुनिया जहान की अकड़ भरी हुई है। उसका वज़न मुझसे नहीं उठ रहा। उसके सर पर हाथ रखकर होले से हिलाते हुए वो बोली, तुम्हारी ज़बान बहुत ज़्यादा चलने लगी है। मेरे सर से ज़्यादा वज़नी तो तुम्हारी ज़बान है। इसका वज़न कैसे उठा लेती हो? शाह ने उसे आज़ाद करके उठते हुए कहा। वो माथे पर बल डाले उसकी पुश्त को घूरने लगी। चलो, नाश्ता तैयार हो गया होगा। वह अचानक पलट कर बोला तो बरिया ने चेहरे के ज़ाविये दुरुस्त कर लिए। मैं पहले अपने कपड़े देखूंगी जो तुम लाए हो। वो उठकर बैठते हुए अपने लंबे सिल्की बालों को समेट कर चुटिया बनाने लगी। बाद में देख लेना, बहुत सामान है, अभी नीचे चलो। शाह उठ खड़ा हुआ, बालों में हाथ चलाते हुए सवारा और बरिया की नाना करने के बावजूद अपने साथ उसी वक्त नीचे ले गया। नीचे हस्बे मामूल बड़े भाई भी अम्मा के कमरे में बैठे हुए थे। वो भाइयों के पास बैठता बातें करने लगा। बरिया अम्मा की पीठ पीछे बैठकर बहाने से लेट चुकी थी। सोना नहीं अभी, नाश्ता कर ले फिर सो जाना। अम्मा ने गर्दन मोड़कर उसे देखते हुए हिदायत दी तो वो मुँह भी गाड़ती उठकर बैठ गई। अम्मा, मेरे कपड़े भी आ चुके हैं, हम शादी पर जाएंगे ना? बरिया ने सरगोशी में अम्मा से सवाल किया। देखते हैं बरिया, बारिशें शुरू ना हो जाए, फिर तो जाना बहुत मुश्किल है, कीचड़ होगा हर जगह, गिरने का भी खतरा। अम्मा ने परेशानी से बोलते हुए कहा। मुझे नहीं पता, मैं फिर भी जाऊंगी। वो ज़िद्दी लहजे में बोली थी। अम्मा फ़िलहाल शाह की मौजूदगी की वजह से खामोश हो गई। वो जानती थी उसने सुन लिया तो सख्ती करेगा। अम्मा सुन लें, बारिशें हुई तो मैं फिर भी जाऊंगी। बरिया ने अम्मा को मतवज्जा करके ऊंची आवाज़ में कहा। शाह ने सुना तो चौंक कर उसे देखा। क्या हुआ, कहाँ जाने की बात कर रही हो? वो मतवज्जा हुआ था। दीदी नाश्ता ला चुकी थी। शाह उठकर उनके पास आ बैठा। अम्मा ने बरिया को खामोश रहने का इशारा दिया। शादी पर बारिश हुई तब भी जाऊंगी मैं। बरिया अम्मा का इशारा देखे या समझे बिना ज़िद्दीपन से बोली थी। पागल हुई हो? खबरदार बारिश में जाने का सोचना भी मत। अंदाज़ा भी है उनके घर की गलियों और कच्चे घरों में कितना कीचड़ और फिसलन होती है। शाह ने सख्ती से इनकार किया। बरिया का मुँह उतर गया। मैंने क्या करना है, एक जगह बैठी रहूँगी, वो रूहान सी आवाज़ में आहिस्तगी से बोली। अम्मा और दीदी खामोश बैठी रही थी। फिर भी नहीं, सोचना भी मत, वो दो टोक लहजे में बोला। बरिया ने रोटी पर रखा हाथ हटा लिया। खाना खाओ बरिया। शाह ने उसे घूरा। वो मुँह बनाकर दूर होकर बैठ गई। फिर से गुस्सा हो रही थी, फिर से जिद कर रही थी और शाह आते ही पहले रोज़ उससे झगड़ा नहीं करना चाहता था। पूरी तरह झंझला गया। खाना खाओ, ठीक है, शादी पर जाने का भी कोई इंतज़ाम करते हैं। उसने हार मानकर उसे मनाया। वो खुश होकर वापस साथ बैठती नाश्ता करने लगी। अम्मा ने बेचारगी से उसे देखा था। वो आने वाले वक्त में एक नया हंगामा देख रही थी। जी तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।